انسانی پلازما کیا ہوتا ہے اور اس کے عطیہ کرنے پر انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارا خون دو طرح کے اجزاء پر مشتمل ہے، بلڈ سیلز اور بلڈ پلازما۔ اگر کبھی جلد پر زخم یا خارش آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پانی سا باہر آتا ہے، سرخ خون بعد میں آتا ہے، یہی پلازما ہے۔ جب ہمارے خون میں کوئی بھی بیرونی جرم داخل ہوتا ہے تو خون کے پلازما میں اس کے خلاف کارروائی کے لیے اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ اس پر قابو پا لیں تو ہم بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اگر جرمز غالب آ جائیں تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا انسان جس میں وائرس داخل ہو چکا وہ اگرچہ بیماری کا شکار نہ بھی ہو، وہ کیریئر کا کام کرتا ہے، یعنی وہ ان جرمز کو دوسرے میں منتقل کر سکتا ہے جس سے دوسرا انسان اگر کم قوت مدافعت کا حامل ہوا تو بیمار پڑ سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کیریئر ہو یا جو ایک بار وائرل بیماری سے تندرست ہو چکا ہو وہ دوبارہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ وہی اینٹی باڈیز ہیں جو پہلے وائرل اٹیک میں اس کے خون میں بن چکی تھیں۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو بیماری سے تندرست ہو چکا ہو اس کے خون سے پلازما الگ کیا جاتا ہے، کیونکہ اینٹی باڈیز خون کے پلازما میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ پلازما جب مریض میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بیماری کے خلاف مدافعت بڑھ جائے گی اور وہ انشاءاللہ جلدی تندرست ہو جائے گا۔ اب اسی طریقہ کار کے مطابق کرونا وبا سے صحت مند ہونے والوں کا پلازما لے کر نئے مریض میں بذریعہ خون لگا کر علاج شروع کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے اور اس میں کامیابی ملے گی اور کچھ حد تک ملی بھی ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ پلازما دیا نہیں جاتا، خون دیا جاتا ہے۔ اس سے پلازما الگ کرنا لیبارٹری کا کام ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجئے کہ خون دینے سے کیا ہوتا ہے۔